بھی بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے زمین پر کیوں آئے تھے اور ان فرشتوں کو بابل کے کنویں میں کیوں لٹکا دیا گیا؟ اور ان فرشتوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ تا قیامت الٹے لٹکے رہیں گے؟ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ دونوں فرشتے تھے یا پھر جنات؟ اور ستارہ بننے والی زہرہ عورت کون تھی؟ اس کو کیوں زہرہ کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ جادو اسلام میں حرام کیوں قرار دیا گیا، اور یہ کیا واقعی اللہ کے حکم سے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے؟ اور ہاروت ماروت کے واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے؟ اور قرآن پاک میں اللہ اس واقعے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ انسان جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا اور اپنی خلافت سے نوازا، اسی میں سے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے زمین پر فساد پھیلانا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور قتل و غارت اور فتنہ فساد پھیلانے لگے، تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، انسان کو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، اس کے باوجود اسے آپ نے خلیفہ بنایا ہے، جبکہ ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور سبھی تیری نافرمانی نہیں کی، ہم تیری خلافت کے لائق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دی گئی، جس کی وجہ سے انسان میں غصہ بہت زیادہ ہے۔ اگر یہی چیزیں تم لوگوں کے اندر رکھ دی جائیں تو تم بھی ایسا ہی کرو گے اور میری نافرمانی کرنے لگو۔ تو فرشتے بولے کہ یا اللہ، ہم تو گناہ کے کبھی قریب بھی نہ جائیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمانے کے لیے فرشتوں کو کہا کہ اپنے گروہ میں سے 2 ایسے ملائکہ کو چن لو جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کے اندر غصہ اور شہوت بھر کر زمین پر بھیجا۔ تو وہ فرشتے روز دن کو زمین پر آتے اور لوگوں کو علم سکھاتے اور جادو سکھاتے، جس میں لوگوں کے درمیان لڑائیاں اور میاں بیوی کے درمیان تفرقہ تھا، اور رات کو اللہ کے پڑھائے ہوئے کلمات کو پڑھ کر واپس آسمان کی طرف نکل جایا کرتے۔ اسی طرح پھرتے پھرتے ایک دن وہ بابل شہر میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک عورت کو دیکھی جس کا نام زورا تھا۔ وہ عورت نہایت خوبصورت اور حسین تھی۔ تو وہ دونوں فرشتے اس عورت کو دیکھ کر اس سے اپنی نفسیاتی خواہش پوری کرنے کا اظہار کرنے لگے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں ایسا تب تک نہیں کروں گی جب تک میرا شوہر زندہ ہے، وہ بڑا غیرت مند ہے، اگر ایسا کرنا ہے تو تم اسے قتل کر دو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ بڑا گناہ ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میرا مذہب اختیار کر لو۔ تو فرشتوں نے پوچھا تیرا مذہب کون سا ہے؟ تو زورا نے جواب دیا میرا مذہب بتوں کی پوجا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تب اس عورت جس کا نام روایات میں زورا آتا ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر شراب پی لو تو میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو ان دونوں فرشتوں نے یہ سوچا کہ قتل کرنے اور غیر اللہ کو شامل کرنے سے بہتر ہے کہ ہم شراب پی لیں، اور شراب پینے کے بعد تو اللہ تعالیٰ سے معافی ملنے کی بھی امید ہوتی ہے۔ اب دونوں فرشتوں نے اس عورت سے لے کر شراب پی لی، اور تب وہ عورت ان کے سامنے آئی اور کہا کہ پہلے مجھے وہ کلمات پڑھاؤ جو تم پڑھ کر آسمانوں کی طرف جاتے ہو۔ تو چونکہ فرشتوں نے شراب پی ہوئی تھی، انہوں نے فوراً اس عورت کو وہ کلمات بھی سکھا دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی نفسیاتی خواہش کو پورا کیا، اور پھر اسی دوران اس عورت کا شوہر آ گیا۔ تو ان دونوں فرشتوں نے اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا، اور پھر شراب کے نشے میں بت کے سامنے سجدہ بھی کر ڈالا اور گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگی۔ اور وہ عورت زہرا جو کلمات فرشتوں نے سکھائے تھے، وہ پڑھ کر آسمان کی طرف اڑ گئی، جہاں اللہ نے اس کو ایک ستارہ بنا دیا۔ وہ فرشتے وہ کلمات شراب کی وجہ سے بھول چکے تھے، اور اللہ نے ان کو سزا کے طور پر بابل کے ایک کنویں میں لٹکا دیا، جہاں وہ تا قیامت ایسے ہی لٹکے رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ کہانی جو اسرائیلی یا یہودی بیان کرتے ہیں، جبکہ اس کے متعلق کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن میں اس کہانی کا کوئی تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں بس یہ ارشاد ہے، سورۃ بقرہ میں، ہم نے 2 فرشتے زمین پر ہاروت ماروت بھیجے جو لوگوں کو جادو سکھاتے، لیکن تب تک کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے دین کے لیے آزمائش ہے۔ تو اس علم سے لوگوں کے درمیان پھوٹ اور لڑائی ہوتی، اور میاں بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پڑتی۔ معزز ناظرین، اس کے علاوہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں اور کوئی تذکرہ نہیں، لہٰذا جتنی بھی ہاروت اور ماروت کو لے کر قصے کہانیاں ہیں، وہ صرف یہودیوں، اسرائیلیوں یا پھر عیسائیوں کی بنائی ہوئی کہاوتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر انسانوں کو کوئی کلمات نہیں سکھائے تھے،
और ना ही कोई ये कहानी है कि कोई औरत जिसके साथ उन्होंने गुनाह किया और वो आसमान पर गई और अल्लाह ताला ने उसको ज़ोरा की शक्ल में तब्दील कर दिया। ये सारी झूठी कहानियाँ और सिर्फ़ एक मिथ है जो इसराइलियों ने फैलाई हुई है।